حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور تاجدار عرب و عجم کے مخصوص خادم تھے۔ وقت تہجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے فرائض سے انجام دیتے تھے۔ تو وضو کرایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوشی میں تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا سل یا ربیہ، مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں قیامت کی، جنت کی وہ حیات جس کی کوئی شام نہیں، کوئی اختتام نہیں، صبح دوام ہے تو اسی پہ قیام ہے، تو میں اس حیات جاودانی میں چاہتا ہوں کہ آپ کا قرب رہے، نہ صرف قرب رہے، مرافقت رہے، اور میں آپ کے قرب و معیت سے محظوظ ہوتا رہوں۔ میری نظر جنت نہیں، میری نظر میں آپ کا قرب جو یہاں جنت کا سامان دے رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہاں بھی میں آپ کے قرب میں رہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب غیر ذالک، اے ربیہ جنت تو میں نے دے دی ہے، اب غیر ذالک، اس کے علاوہ آپ کو کوئی اور چیز مطلوب ہو تو وہ عرض کرتے ہیں ہوا ذاک یا رسول اللہ، جب آپ سے آپ ہی کو مانگ لیا تو پھر وہ کون سی چیز ہے جو ہو اور آپ سے جدا ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے آپ کا قرب مل گیا تو آپ کے قرب میں تو خدا کا قرب بھی موجود ہے، اور خدا کے محبوبوں کا قرب بھی موجود ہے، اس میں زمان بھی ہے، اس میں مکان بھی ہے، اس میں دنیا بھی ہے، اس میں اخرى بھی ہے، اس میں عقبہ بھی ہے، اس میں جنت بھی ہے، اس میں جنت کی بہاریں بھی ہیں، اس میں جنت الفردوس بھی ہے۔ جب آپ نے وہ مجھے دے دی تو مجھے گویا سب کچھ مل گیا۔ حضرات گرامی، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، بخاری کی روایت۔ ربیہ جنت مانگی ہے نا، تو جنت کوئی معمولی مکان و مقام تو نہیں، یہ مکان بھی بہت بلند ہے، مقام بھی بہت بلند ہے۔ اگر وہاں کی رفاقت میری مانگی ہے نا تو پھر کیا کرو، مل تو گئی ہے، میں نے تمہیں دے دی، اب اپنے آپ کو عبادت و ریاضت اور سجدہ ہائے محبت کی اس انتہا پر لے جاؤ کہ جب زندگی اختتام پر آئے تو ہر ایک آپ کی پیشانی کو دیکھ کے کہے کہ یہ وہ ہے جو دنیا میں نبی کا رفیق تھا تو جنت میں بھی نبی کا رفیق۔ سبحان اللہ۔